موجود ہیں حضرت علامہ مولانا محمد سلیم گوندلوی اتاری صاحب. تو ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ پہلے بھی ہمیں ٹائم دے چکے ہیں. تو یہ ان کی محبتیں ہیں کہ یہ ہمیں ان محبتوں سے نوازتے ہیں، اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالتے ہیں اور ہمارے پاس آتے ہیں. اور ان کا ایک شوق ہے کہ ہم لوگوں تک جو دین حق ہے وہ پہنچائیں تاکہ لوگ اس پر عمل کر سکیں اور مزید اسے آگے پھیلا بھی سکیں اور لوگوں کی اصلاح کر سکیں. تو میں ان کا بہت بےحد مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا. اللہ پاک انہیں مزید ترقیاں عطا فرمائے اور اللہ پاک انہیں ہر رنج و غم سے دور رکھے اور مدینہ پاک کی رمضان شریف میں حاضری نصیب فرمائے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ سنائیں خیریت سے؟ الحمدللہ آپ کی دعا ہے. تو جس طرح میں اپنے ناظرین کو بتا رہا تھا ماشاءاللہ کہ آپ بہت محبت والے ہیں کہ آپ نے ہمیں دوبارہ پھر وقت دیا قیمتی وقت میں سے. تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. جزاک اللہ جی، آپ کی بھی محبت ہے جو ہمیں کھینچ لاتی ہے بار بار. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. آمین آمین. جی ناظرین، ہم سوالات کی جانب بڑھتے ہیں. بہت ہی آج کا ہمارا موضوع ہے کہ جو بعض لوگ کفریہ کلمات بول دیتے ہیں بے دہانی میں، یا سمجھ لیں کہ انہیں پتہ نہیں ہوتا، لا علمی کی وجہ سے وہ کئی ایسے الفاظ بول دیتے ہیں. آج ہم ایمان اور کفر جو اس ایمان اور کفر کے لحاظ سے اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے، ہمارے ایمان کی حفاظت ہو سکے کہ یار جو کفر ہے وہ کیا ہے، ایمان ہے وہ کیا ہے، ایمان کسے کہتے ہیں، کفر کسے کہتے ہیں. جب ہمیں یہ ہماری بنیادی چیزیں، جب ہمیں بنیادی چیزوں کا پتہ ہوگا تب ہی ہمارا جو دین ہے، ہمارا جو اسلام ہے وہ محفوظ رہ سکے گا. تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سوال کی جانب. میں علامہ صاحب سے پہلا سوال یہ کرنا چاہوں گا. علامہ صاحب بتائیے گا کہ یہ جو کفر پر مرے اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کی روشنی میں اس پر ذرا روشنی ڈال دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید برہان رشید کے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 217 میں ارشاد فرمایا، وَمَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. کہ جو شاہ صاحب نے سوال کیا ہے کہ جو بندہ کفر پر مرے اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، تو اسی حوالے سے قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال فرما رہا ہے، وَمَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اور تم میں جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے، یعنی معاذ اللہ پہلے مسلمان تھا اور پھر کافر ہو گیا تو دین سے پھر گیا، تو وَهُوَ كَافِرٌ، اور کافر ہی ہو کر مرا، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو رب ذوالجلال اس بندے کے اعمال کو برباد کر دے گا، دنیا اور آخرت کو تباہ و برباد فرما دے گا. وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ دوزخ والے ہیں اور انہیں اس میں ہمیشہ رہنا پڑے گا. تو جو بندہ بھی اپنے ایمان سے انحراف کر جائے، جو رب نے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہوئی ہے اس سے انحراف کر جائے، تو وہ بندہ بڑا ہی بدبخت ہے. دنیا کے اندر بھی وہ ذلیل و رسوا ہے اور آخرت کے اندر بھی ذلیل و رسوا ہے، اور اس کے اعمال سارے برباد اور تباہ کر دیے جاتے ہیں. تو اس لحاظ سے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کریں. اور اتنی وعید ہے کہ بندہ اگر وہ ایمان سے پھر جائے، کافر ہو جائے، مرتد ہو جائے، تو کافر ہی مرے، پھر توبہ کی اس کو دولت نصیب نہ ہو تو وہ بڑا ہی بدبخت ہے، اللہ اس کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے. اللہ اکبر. جی ناظرین، آپ نے اس سوال کا جواب سنا ہوگا. یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو اس کے بارے میں علم ہو گیا ہوگا کہ جو کفر پر مرے اس کے بارے میں ہمارا قرآن کیا کہتا ہے، اللہ تعالیٰ عز و جل کا یہ کلام کیا کہتا ہے. اچھا ناظرین، ہم اپنے دوسرے سوال کی جانب بڑھتے ہیں. اچھا علامہ صاحب، کچھ لوگ مومن ہوں گے
اور کفر پر مریں گے. اس طرح کی کوئی حدیث ہے کہ جی بالکل، سنن ترمذی شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے. اس کے اندر بہت طویل یہ روایت ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اولاد آدم میں کچھ طبقات ایسے ہیں، یعنی کچھ طبقات پر پیدا کی گئی ہے، یعنی اولاد آدم. کس طبقات میں؟ فرمایا کہ ان میں سے بعض حالت ایمان پر پیدا ہوں گے، یعنی مومن پیدا ہوں گے اور ایمان پر ہی زندہ رہیں گے، لیکن وہ مومن ہی مریں گے. یعنی طبقات کیا ہیں کہ مومن پیدا ہوئے، مومن رہے دنیا میں اور مومن ہی مرے. پھر فرمایا کہ کچھ ایسے ہیں کہ کافر پیدا ہوئے اور حالت کفر پر ہی زندہ رہے، یعنی کفر کے اندر پیدا ہوئے اور کفر ہی میں زندہ رہے اور کافر ہی مرے. دو طبقات ہو گئے. تیسرے طبقات کے لوگ وہ ہیں جو مومن پیدا ہوئے، مومنانہ زندگی گزاری اور حالت کفر پر رخصت ہوئے. اللہ، یہ ہمارے لیے بڑا ہی لمحہ فکریہ ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کے بارے میں کتنا کڑنا چاہیے، کتنی فکر کرنی چاہیے. کہ ناظرین، آپ بھی اور ہم بھی سارے بعض اوقات کہتے ہیں کہ ہمیں ایمان کی فکر نہیں ہوتی، کہ ہمیں کس لحاظ سے فکر کرنی چاہیے. کہ ہم اترا رہے ہوتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. بھئی مسلمان تو ہے، یہ تو رب کا بڑا ہی فضل ہے. کیا اس کے بارے میں جو سونا ہوتا ہے اس کو کبھی آپ نے سنبھال کے رکھتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں اس کی؟ تو لیکن ایک ایمان ہے، اس کی ہم حفاظت کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ تو اس لحاظ سے فرمایا گیا کہ وہ مومن پیدا ہوئے، مومن رہے، زندگی میں مومنانہ گزاری، لیکن جب وہ مرے تو ان کا حالت کفر پر خاتمہ ہوا. استغفر اللہ. اور فرمایا پھر بعض ایسے ہیں کافر پیدا ہوئے اور کافر دنیا میں رہے، لیکن جب دنیا سے رخصت کا وقت آیا تو رب نے ان کو ایمان کی دولت عطا فرمائی. اللہ اکبر. جی ناظرین، آپ نے اس سوال کا جواب بھی ایک علم کی روشنی کے اندر آپ نے اس سوال کا جواب ضرور سنا ہوگا، اور اس پر انشاءاللہ تعالی عز و جل آپ عمل بھی کریں گے اور مزید آگے بھی آپ پہنچائیں گے اس سوال کے جواب کو. اچھا علامہ صاحب، قابل رشک موت کس کی ہے؟ تو اس طرح کی کوئی حدیث ہے کہ بندہ صبح مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا؟ آپ کی بات مجھے بڑی اچھی لگی اور سوال بھی بہت عام ہے کہ قابل رشک موت تو اسی کی ہے جو ایمان سلامت لے کر دنیا سے چلا. سبحان اللہ، کیا بات. کئی بندے اپنے آپ پر نمازوں پڑھنے پر مان کرتے ہیں کہ میں نمازی ہوں، جی میں نماز کی وجہ سے بخشا جاؤں گا، میں جناب قرآن کی وجہ سے بخشا جاؤں گا، میں جناب حدیث کی وجہ پڑھانے اور پڑھنے کی وجہ سے بخشا جاؤں گا. لیکن ادھر سے میں ایک قابل رشک موت کا ذکر کر کے پھر اپنے موضوع کی طرف آنا چاہوں گا. شامعین، البرہان کتاب کا نام ہے، جس کے اندر بڑی پیاری ایک روایت لکھی ہوئی ہے کہ قابل رشک صرف دنیا والے ہی اس کی موت پر رشک نہیں کرتے، رب کے فرشتے بھی اس موت پر رشک کرتے ہیں. وہ کیسی رشک والی موت ہے اور کیسا، یعنی کہ وہ اس میں سے بھی ہمیں سبق ملے گا کہ بندہ کفر پر پیدا ہوا ہے، شاہ جی کفر پر زندگی گزاری، لیکن آخر میں اس کو موت کیسی نصیب ہوئی کہ رب ذوالجلال کے فرشتے اس پر مرنے پر رشک کر رہے ہیں. کیا بات. وہ کیسی ہے؟ کہتے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم تاجدار بطحا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں تشریف فرماتے. ایک لڑکا تھا جو چراہا تھا، بکری چرایا کرتا تھا. تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا تے جنوں ویکھ کے چن شرماوے، ڈر دی ماری بجلی لشک نہ مارے تے کتے بے ادبی نہ ہو جائے، تے جے سونا نکلے سیر کرن تے راہی راہ بھل جاوے، تے جے سونا رکھے ہاتھ پھلاں وچ تے پھلاں دا مان وداوے، تے آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے. ایسا سونا محبوب وہ بندہ جو حالت کفر میں پیدا ہوا اور زندگی گزار رہا ہے، لیکن ادھر رخ مصطفیٰ کو دیکھ لیا نہ جاؤ تو پھر بے قراری، اضطراب کی کیفیت رہی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دنوں کے لیے باہر تشریف لے گئے کسی تبلیغی دورے پر، کسی تبلیغی معاملات کے اندر. تو وہ شخص، وہ لڑکا روزانہ آتا، لیکن آ کر دیکھتا نا جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم سامنے نظر نہیں آ رہے تو اضطراب کی کیفیت اس کے اوپر طاری رہتی. وہ بیمار ہو گیا.
اور وہ اس کا باپ چونکہ وہ بھی کافر تھا اور یہ بھی کافر ہی تھا، اس نے ایمان تو قبول کیا نہیں کیونکہ پیدا ہی کفر کی حالت میں ہوا اور کافرانہ زندگی گزار رہا تھا، لیکن محبوب علیہ السلام کا جو ہی رخ دیکھا نا تو پیار ہو گیا، محبت ہوگی، عشق ہو گیا، تو عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے جی۔ تو پھر وہ کیا ہوا کہ باپ نے کہا کہ بھئی آخری کوئی خواہش ہو، تمہیں مرنے کے بڑے بڑے طبیبوں کو دکھایا لیکن تمہیں رام نہیں آیا، تو وہ بزبان شاعر یہ کہتا ہوگا جنہیں درد دیتا دے اوہ دوا، میں مریض ہوا وہ طبیب ہوئے، میری جو مرض ہے نا وہ طبیبوں سے جانے والا نہیں ہے، میرا ایک ہی طبیب ہے جس کو محمد عربی کہا جاتا ہے۔ تو باپ کی اور بیٹے کی محبت بھی بڑی ہوتی ہے، چونکہ وہ کافر تھا لیکن اس نے کہا بیٹا بتا، اس نے کہا ابا جی تسی میری خواہش پوری نہیں کر سکتے، کہا بیٹا مجھے بتاؤ، میری بھی ایک ممتا ہے، میری محبت ہے، پیار ہے، میرا آپ کے ساتھ بڑا رشتہ اور تعلق ہے، میں باپ ہوں تو بیٹا ہے، تو کہے گا تو میں مانوں گا۔ کہا مسلمانوں کے نبی کو ایک مرتبہ لے آؤ، میں نے ان کا دیدار کرنا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتا تھا کہ میں نے جانا ہے تو اس نے کلمہ پڑھ لینا ہے۔ اب وہ بندہ گیا، یعنی کہ اس کے نبی علیہ السلام کے پاس گیا، عرض کی حضور وہ میرا بیٹا بیمار ہے، آپ کو یاد کر رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو اس بیٹے کے نازوں پر میں بھی ناز کیوں نہ کروں کہ رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے کے لیے وہ بےتاب تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو سرکار نے شفقت سے اس کے جناب سر پر دستے شفقت پھیرا اور اس کے سر کو اپنی گود میں لیا اور کہا بیٹا پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ کلمہ پڑھ گیا، مومن ہو گیا، اللہ اکبر، پیدا کافر ہوا اور زندگی کافرانہ گزاری، لیکن موت کے وقت اللہ نے کرم کیا کہ مسلمان دنیا سے گایا۔ پھر یہ ہی نہیں فرمایا کہ اب وہ فرشتے اس کے مرنے پر بھی ناز کر رہے ہیں، اور پھر اللہ اکبر کبیرہ قبر میں اتارنے والوں نے دیکھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کا کفن کا انتظام کرو، اس کے دفنانے کا انتظام کرو، اور جب کفن پہنا لو، غسل دے لو، تو پھر محمد کو یاد کرنا، سرکار خود جنازہ پڑھائے۔ اس کے اوپر کتنا ناز کیا جا سکتا۔ سامعین آپ بھی سنیں کہ کتنی وہ اب کافر پیدا ہوا اور کافرانہ زندگی گزاری، لیکن تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا، اور محبوب کے رخ مبارک کی زیارت کی وجہ سے اللہ نے ایمان کی دولت نصیب کی۔ تو پھر کیا ہوا؟ قرآن بھی کہتا ہے فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ فرمایا آگ سے بچا کر جو جنت میں داخل کیا گیا وہی مراد کو پہنچا ہے، وہ مراد کو پہنچا ہے۔ اور فرمایا دنیا کی زندگی تو ایک دھوکہ ہے، مال اور دھوکہ ہے۔ اللہ اکبر۔ جی ناظرین، ماشاءاللہ علامہ صاحب نے بڑا زبردست قسم کا، بڑا کمال کا اس کا جواب دیا۔ اللہ پاک نے مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اچھا علامہ صاحب، ایک بہت ہی اہم سوال ہے کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ وہ پچھلی ایک سوال میں ایک چیز ایڈ کرنا رہ گئی تھی، کیونکہ آپ نے سوال فرمایا تھا تو میں وہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ نے سوال کیا تھا کہ بتائیے گا کہ صبح بندہ مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، اس کے بارے میں حدیث مبارکہ وہ میرے ذہن سے نکل گئی تھی، اب وہ میں ایڈ کر کے دوسرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ صحیح مسلم شریف ہے، حدیث پاک کی کتاب ہے، اور راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان فتنوں سے پہلے نیک اعمال کے سلسلہ میں جلدی کرو جو تاریک رات کے حصوں کی طرح ہوں گے۔ کیوں کہ فرمایا ایک آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا، اور شام کو مومن ہوگا اور صبح کو کافر ہوگا۔ یعنی اس لیے کیوں کافر ہوگا؟ اپنے آپ کو مسلمان بھی سمجھتا ہوگا لیکن علم نہیں اس نے سیکھا ہوگا، جس کے سبب سے اس سے کلمہ کفر صادر ہو جائے گا اور اس کو پتہ بھی نہیں لگا۔ اس لیے جو آپ اسکولوں کے سامنے لکھی ہوئی پڑھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ یہ فزکس پڑھنا بھی یہ فرض ہے ہم پر، ٹیکنالوجی اور کیمسٹری پڑھنا اور سائنس پڑھنا شاید فرض ہے۔ العلم فریضۃ کل مسلمۃ المسلمہ، کہ ہر مسلمان پر علم سیکھنا فرض ہے، تو وہ سیکھنا نہیں فرض بلکہ یہ بھی سیکھنا فرض ہے کہ ہمارے اوپر جو چیزیں ظاہری طور پر ضروریات دین ہیں ان کو سیکھنا ہم پر فرض ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایمان کیا ہے، کفر کیا ہے، کون سے کلمات ہیں جن سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، یہ سیکھنا فرض ہے۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ زبردست۔ علامہ صاحب، اس کے ساتھ ہی ایک اور سوال ہے
وہ بھی بہت ہی اہم ہے کہ کفر کس سے کہتے ہیں، کفر کے بارے میں۔ ایمان اور کفر کی تعریف انشاءاللہ میں آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ سامعین آپ بھی سماعت فرمائیں کہ ایمان کسے کہتے ہیں۔ بڑا اہم سوال ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ ایمان لغت میں تصدیق کرنے یعنی سچا ماننے کو کہتے ہیں۔ ایمان لغت میں تصدیق کرنے یعنی سچا ماننے کو ایمان کہا جاتا ہے۔ چونکہ مومن اچھے عقیدے اختیار کر کے اپنے آپ کو دائمی یعنی ہمیشہ والے عذاب سے امن دے دیتا ہے، اس لیے اچھے عقیدوں کے اختیار کرنے کو ایمان کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اچھے عقیدوں کو، صحابہ کے بارے میں بھی عقیدہ اچھا ہو، نبیوں کے بارے میں، اولیاء کے بارے میں اچھے عقیدے، ستھرے عقیدے، اچھے عقیدوں کو اپنانے کو، ان کے اقرار کرنے کو، اور پھر اقرار بھی اتو نہ ہوئے۔ آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسلی والیوم الآخر، اتو نہ ہوئے، بلکہ اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب، کہ لسان نال بھی اقرار کرنا اچھے عقیدے ہیں تو دلوں بھی اچھے عقیدے ماننا ہے۔ یہ ہے ایمان جی۔ آگے جناب کفر کے بارے میں پوچھا گیا ہے کہ کفر کسے کہتے ہیں۔ کہتے ہیں لغوی معنی جو ہوتا ہے نا کفر کا لغوی معنی ہوتا ہے چھپانا۔ کفر کا معنی ہوتا ہے لغوی چھپانا، یعنی اصطلاح میں کسی ایک ضروریات دین کے انکار کو بھی کفر کہتے ہیں۔ مثلا ضروریات دین کی تصدیق کرتا ہو باقی سارے کی، صرف ایک ضروریات دین میں سے کسی ایک کا انکار کر بیٹھے، باقی سب کو مانتا ہے، لیکن ضروریات دین میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ مثلا کیسے؟ مثلا وہ شخص نماز کو بھی مانتا ہے، کلمے کو بھی مانتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں نہ مانتا تو وہ بھی بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں قادیانی کافر ہے۔ بے شک ہم اسی وجہ سے کہتے ہیں قادیانی کافر ہیں۔ لوکی انہاں دے امامے تے پگاں نوں ویندے نے نا، لوکی انہاں دے جناب او ویندے نے کہ ویکھو جی داڑیاں بھی رکھیاں نے، لوکی ویندے نے نمازاں بھی پڑھتے نے، لوکی آندے نے کلمہ بھی پڑھتے نے۔ میں نے کہا کہ کفر کہتے ہیں چھپانے کو، یہ تعریف ہے، ڈیفینیشن اس کی یہ ہے کہ کفر کہتے ہیں چھپانے کو۔ اسی تسی انہاں دیاں داڑیاں ویندے ہو، اسی انہاں دے کرتوت ویکھ کے کہنے کے کافر، کیونکہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کہتے ہیں، حضور علیہ السلام کے نبوت کے منکر ہیں۔ باقی سارے اسلام کے جو معاملات ہیں وہ مان رہے ہیں، لیکن یہ ایک ضروریات دین کا انکار کریں گے تو وہ کیا ہو جائیں گے؟ کافر ہو جائے گا۔ یہ کفر ہے جناب۔ اللہ ماشاءاللہ، بہت ہی کمال کا جواب دیا علامہ صاحب نے، علمی جواب دیا، اللہ پاک انہیں سلامت رکھے۔ جی ناظرین، آگے میں علامہ صاحب سے چھٹا سوال کرنا چاہوں گا کہ علامہ صاحب کسی صحیح العقیدہ مسلمان کو کافر کہنا کیسا ہے؟ صدر شریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صاحب بہار شریعت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی مسلمان کو کافر کہا تو تعزیر یعنی سزا ہے، رہا یہ کہ وہ قائل یعنی مسلمان کو کافر کہنے والا خود کافر ہوگا یا نہیں۔ اس میں دو صورتیں ہیں، یعنی ایک بندے کو کسی مسلمان کو کافر کہا گیا تو اس کی دو صورتیں ہوں گی۔ پہلی یہ کہ اگر اسے مسلمان جانتا ہے تو کافر نہ ہوگا۔ مثلا اگلے بندے کو مسلمان جانتا ہے لیکن اس کو کافر بھی کہتا ہے، لیکن کہتا ہے یہ مسلمان ہے، تو جو کہنے والا ہے نا وہ کافر نہیں ہوگا، کہنے والا کافر نہیں ہوگا۔ ہاں اگر وہ خود کافر ہے کہ مسلمان کو کافر جاننا، دین اسلام کو کفر جاننا ہے اور دین اسلام کو کفر جاننا والا کافر ہے اور کفر میں وہ مبتلا ہو جائے گا۔ ہاں اگر اس شخص میں کوئی ایسی بات پائی جاتی ہے جس کی بنا پر تکفیر ہو سکے اور اس نے اسے کافر کہا اور کافر جانا تو کہنے والا بھی کافر نہ ہوگا۔ یعنی ایک سادے لفظوں میں ایسے سمجھیں کہ ایک بندہ ہے جس کو وہ مسلمان سمجھتا ہے اور کافر بھی کہتا ہے، لیکن جو کافر کہنے والا ہے نا اگرچہ اس کو مسلمان سمجھتا ہے تو اس کے باوجود بھی وہ کافر کہتا ہے تو کہنے والا کافر نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس مسلمان صحیح العقیدہ سنی مسلمان کو وہ جناب کافر سمجھتا ہے اور کافر کہتا بھی ہے، پھر کہنے والا کافر ہو جائے گا کیونکہ اس کے اندر تکفیر کی کوئی علامت پائی جا رہی نہیں، اس وجہ سے وہ خود کہنے والا کافر ہو جائے گا جناب۔
اچھا علامہ صاحب، آپ سے ساتواں سوال ہے کہ اگر کسی نے بے خیالی میں، بے احتیاطی میں کفر بک دیا تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اگر کسی کے منہ سے بے خیالی میں کفر نکل گیا، مثلا کہنا چاہتا تھا کہ اللہ مالک ہے، کہنا کیا چاہتا تھا کہ اللہ مالک ہے، مگر معاذ اللہ اس کے منہ سے اچانک نکل پڑا کہ اللہ مالک نہیں، کیا اس صورت میں وہ بندہ کافر ہو جائے گا یا نہیں؟ یہ سوال کیا گیا۔ جواب سنے کہ قائل کا قول تو یقیناً کفر ہے کہ اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی کہ بے خیالی میں یہ کلمہ صادر ہوا، یعنی اس نے کہنا وہ چاہتا تھا کہ اللہ مالک ہے، اب اس کی زبان سے احتیاطاً، یعنی کہ جان بوجھ کر نہیں بلکہ قصداً نہیں، اس کے ارادہ نہیں تھا کرنے کا، اسے اس زبان سے نکل گیا کہ یار اللہ مالک نہیں ہے، تو اب وہ اگر ارادہ نہیں تھا اس کا، منہ سے ویسے ہی نکل گیا، تو پھر بندہ وہ کافر نہیں ہوگا۔ اگر وہ اس کے کہنے پر اڑا رہا، کئی بندے اڑ بھی جاندے، سمجھائیے نا، اگو اڑ جاندے نے، آندے لو تانوں کی پتہ ہے، میں تو کیا ہی نہیں، یعنی اڑ گیا۔ اس کو بتایا جا رہا ہے بھئی آپ نے کہنا تھا کہ اللہ مالک ہے، آپ نے کہہ دیا کہ اللہ مالک نہیں ہے، تو اب اس پر اگر وہ شرمندہ ہے کہنے والا اور وہ اڑا نہیں ہے تو پھر وہ کافر نہیں ہوگا۔ اگر اڑ گیا ہے، اصرار کر رہا ہے بار بار میں، جاؤ پھر جو ہوندا جے کر لو، جس طرح پنجابی چ کہندے جو ہوندا جے کر لو، میں کیا ہے استغفر اللہ، تو اس طرح کہنے والا بندہ کافر ہو جائے گا۔ یہ جو سوال کیا گیا ہے یہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہمیں پہنچا ہے کہ دو بندے گفتگو کر رہے تھے، اور گفتگو کے دوران ایک بندہ کہتا ہے چلو جی اب میں چلتا ہوں، اللہ حافظ، وہ کہتا ہے نہیں یار 2 گھڑیاں ٹھہر جا، مثال دے رہا ہوں، 2 گھڑیاں ٹھہر جا، اور گفتگو کرتے ہیں۔ اب وہ کہتا ہے نہیں اللہ حافظ جو ہے نا تو نے روک دیا اور کہا کہ اللہ تیری حفاظت کرنے والا، اس کا نظریہ یہ، حالانکہ اس کا نظریہ یہ نہیں تھا، اس نے کہا یار نہیں کوئی مسئلہ نہیں، کیا ایسی صورت میں وہ بندے نے کفر کر دیا کہ اللہ تیری حفاظت کرنے والا نہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ سب کی حفاظت کرنے والا ہے، لیکن اس کا نظریہ بھی چونکہ یہ نہیں تھا کہ اللہ حفاظت کرنے والا نہیں، تو ایسی صورت میں وہ کفر بھی نہیں ہوگا۔ بے شک بے شک۔ اچھا علامہ صاحب، آپ سے 8واں سوال یہ ہے، بہت ہی اہم پوائنٹ ہے، یہ بھی بہت اہم سوال ہے کہ مرتد کسے کہتے ہیں؟ اچھا جی، مرتد کہندے نے سانو بھی ایک نرم گوشی رکھیا کرو، پولا کام رکھو، تو اس وجہ سے کئی بندے ہمیں بتاتے پھرتے ہیں، آندے نے کہ وہ خود ہی کہنا چاہتے ہیں کہ نرم گوشی اختیار کیا کریں۔ دیکھیں جی، محبت بھی اور مساوات بھی، اور یہ محبت کا درس ہے اسلام میں اس کا قائل بھی ہوں اور ہم مانتے بھی ہیں، اور میں تو سمجھتا ہوں جتنے تحفظ والے اور جتنے محافظ پاکستان الحمدللہ سنی صحیح العقیدہ اتنا کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ پاکستان ساڑھے بڑیاں بنایا تھے، تحفظ بھی ایسے ہی کرنا ہے نا۔ تو آج ہمیں کہتے ہیں جی ویکھو جی ایک معاملے کو لے کے کہتے لو جی یہ دہشت گرد ہے، معاذ اللہ یہ اس طرح کر دیا، انہوں نے یہ کر دیا۔ میں کہتا ہوں بھائی جو بنانے والے ہیں وہ دہشت گرد کیسے ہو جاتے ہیں؟ الحمدللہ ہم محافظ بھی ہیں، اپنے ملک عظیم پاکستان سے وفا اور محبت کرنے والے ہیں، اور اگر کوئی ایک موقع آیا تو انشاءاللہ ہم پاکستان کے خاطر اپنی جانیں دینے کے لیے بھی تیار ہیں، کیونکہ ہم نے خود پاکستان بنایا ہے۔ تو مرتد کے بارے میں آپ نے سوال کیا، اور بڑا اہم سوال ہے کہ مرتد کہتے کسے ہیں؟ مرتد کہتے ہیں کہ پہلے وہ مسلمان تھا، ایمان والا تھا، اور ایمان لانے کے بعد معاذ اللہ کوئی بری صحبت بری سنگت کی وجہ سے انحراف کر گیا، اسلام کو چھوڑ دیا، اب وہ مرتد ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ اور کسی بھی ضروریات دین، یعنی ضروریات دین سے ہو یا زبان سے ایسے کلمہ کفر بکے جس میں تعویل صحیح کی گنجائش نہ ہو، یوں ہی بعض افعال بھی ایسے ہوتے ہیں جن سے کافر ہو جاتا ہے، مثلا بت کو سجدہ کرنا، مصحف شریف یعنی قرآن پاک کو نجاست کی جگہ پہ پھینک دینا، اس سے بھی بندہ کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی توہین کی اگر نیت ہو تو پھر بندہ کافر ہو جائے گا، اور ایمان سے وہ پھرنے والے کو مرتد کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیے، بہت ہی علمی گفتگو ہو رہی ہے، آگے بھی مزید سوالات ہیں جو ہم علامہ صاحب سے کریں گے۔ علامہ صاحب، آپ سے 9واں سوال ہے کہ مرتد کی دنیا میں کیا سزا ہے؟ مرتد کی دنیا کے اندر کیا سزا ہے؟ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ مرتد جو شخص ہے
اس کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ جو شخص بھی معاذ اللہ مرتد ہو جائے، یہ در مختار کے حوالے سے میں حوالہ ڈھونڈ رہا تھا، بندے کی پہچان ہو جائے نا کی ہو گیا تھلے، تو یہ الحمدللہ ہم نے کتاب رکھی ہوئی ہے. کئی آدھے نے جی والے دیو سانو، انہوں نے پتہ نہیں کئیوں نا کیڑا ہوتا ہے اونجی، تو اس لحاظ سے ہم الحمدللہ وہ لے کے آتے ہیں کہ ایک ہوتے اصلاح کی نیت سے، ایک ہوتے علم دین حاصل کرنے کی نیت سے، وہ تو ہم خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے سارا آنکھوں پہ. ایک ہوتے ہیں جناب کیڑے نکالنے والے، تو ان سے ہم بھی بیزار ہوتے ہیں نا، بیچارے نو آگے دا نہ پیچھے دا پتہ نہیں ہوتا جو آگے سوال کر لیں. جو علم سیکھنا چاہتے ہیں اس نیت سے اگر پوچھ رہے ہیں نا ہم سے، ہم تو ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، دل سے ہمیں دعائیں بھی ان کے لیے نکلتی ہیں. بھائی کتنا ان کے اندر جذبہ ہے شاہ جی کہ وہ علم دین حاصل کرنا چاہتے ہیں. ہاں جی، ہمیں تو وہ سارا آنکھوں پہ ہے ہمارے، لیکن اس لیے ہم نے سامنے کتاب بھی رکھی ہوتی ہے کہ کئیوں کو وہ دوسرا مسئلے والے اگر کوئی آ جائے تو ہم ان کو بھی ساتھ کلیئر کرتے جائیں. تو جو شخص بھی معاذ اللہ مرتد ہو جائے، اسلام سے پھر جائے، تو مستحب ہے، اچھا عمل یہ ہے کہ حاکم اسلام، کیونکہ پرانے زمانے میں حاکم اسلام جس کو کہتے ہیں نا، جس طرح مذہبی حاکم ہوا کرتے تھے، موجودہ حاکم سے مراد نہیں، اسلام کے جن کو وہ معاملات کے اندر حاکم بنایا جاتا ہے وہ اس سے مراد ہے. حاکم اسلام اس پر اسلام پیش کرے، اسلام اس کو پیش کرے. اگر وہ نہیں مانتا پھر کچھ اور بھی اسلام 2-3 مرتبہ اور 3 دن تک قید میں رکھ کے اسلام پیش کرتا رہے حاکم اسلام. یعنی ایک دن اسلام پیش کرے، اگر وہ مرتد ہو گیا اسلام سے پھر گیا تو 3 دن قید کرے، یہ دنیا کی سزا ہے. 3 دن قید کرے اور پھر ان کو اسلام بھی پیش کرتا رہے. پھر 3 دن کے بعد اگر وہ مسلمان ہو جائے تو فابیہا، بہت اچھا، اگر نہ ہو تو ورنہ اس کو پھر قتل کر دیا جائے. جو مرتد ہو گیا، میں نے ایک اخبار میں شاہ صاحب پڑھا تھا، بڑی دیر کی بات ہے، ایک اخبار کے اندر انہوں نے ایک نکتہ لکھا ہوا تھا بڑا کمال کا، کہ ایک شخص تھا جو دنیا کی حفظ کے لیے نا، کہ کئی بندے لالچ بھی دیتے ہیں، ہماری طرف آؤ گے نا ہم تمہیں یہ کریں گے. یہ بد مذہبی اسی طرح بندوں کو گھیر کے لے کے جاتی ہیں کہ ہم آپ کو یہ سپورٹ کرتے ہیں، ہم اس کو آپ کو دنیا کی یہ مال و دولت دیتے ہیں. تو میں یہ ناظرین سے بھی کہنا چاہوں گا کہ دنیا کا مال، دنیا کی دولت، رب ذوالجلال کی قسم ہے کہ دنیا پہ رہ جانا ہے، لیکن قبر میں ایمان جانا ہے اور عقیدہ اور نظریہ جانا ہے، تو اس کو درست رکھیں. تو وہ بندے نے کیا کیا شاہ صاحب کہ اس بندے نے دنیا کی محبت میں آ کے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ قادیانی ہو گیا کہ دنیا کے پیسے ملیں گے، فلانے ملک کا مجھے ویزا مل رہا ہے، تو وہ چلا گیا. اب وہ اپنی بیوی کو بھی لے گیا، تو جا کر وہ قیمتی سامان بھی ساتھ لے کے گئے. تو پتہ چلنے پر بعد میں وہ تحریر لکھی گئی اخبار میں کہ انہوں نے لکھا کہ وہ اس کو جو اس کا قیمتی سامان تھا وہ بھی ضبط کر لیا گیا اور اس کی بیوی کو بھی مار دیا گیا. آخر کے اندر اس کو، یعنی کہ اب وہ مرتا نہ تو کچھ کیا کرتا، تو پھر اس کو حکومت نے پکڑ کے اور اس نے کہا جو اپنے دین کا وفادار نہیں رہا تو یہ ہمارا وفادار کیسے ہوگا، اس کو قتل کر دیا گیا تھا. تو نہ دین ملا نہ دنیا. تو اس لحاظ سے کوشش کرنی چاہیے کہ حاکم اسلام کا یہ کام ہے کہ کوشش کرے اس کو 3 دن قید میں رکھے، مرتد کو اسلام پیش کرتا رہے. اگر مان جائے تو فابیہا، اگر نہ مانے تو پھر اس کو حاکم اسلام وہ قتل کر. جی ناظرین، آپ نے گفتگو سماعت فرمائی. ہمارا 10واں سوال تھا کہ کیا مرتد کو ہر کوئی قتل کر سکتا ہے، تو اس کا بھی جواب علامہ صاحب نے اس جواب کے اندر دے ہی دیا. تو میں چاہوں گا اگر مزید آپ اس کے اوپر روشنی ڈالنا چاہیں کہ کیا مرتد کو ہر کوئی قتل کر سکتا ہے؟ جی نہیں، ہر ایک خود ہی نہیں کسی، یعنی کہ مرتد کو بھی نہیں قتل کر سکتا. صرف بادشاہ اسلام کو یہ کام کرنا ہے. صدر شریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مرتد کو قید کرنا، جو 3 دن کی قید بتائی گئی پچھلے سوال میں، 3 دن قید کرنا یا اسلام نہ قبول کرنے پر قتل کر ڈالنا صرف اور صرف بادشاہ اسلام کا کام ہے. عام بندہ اس کو نہ قتل کر سکتا ہے مرتد کو، نہ ہی قید کر سکتا ہے. اللہ اکبر. اچھا علامہ صاحب، آپ سے 11واں سوال ہے کہ اگر کسی نے مشکل وقت پہ یہ کہہ دیا کہ اللہ ہوتا تو غریبوں کا ساتھ دیتا، یہ کہنا کیسے؟ یہ بڑا اہم سوال کیا آپ نے کہ بعض اوقات بندہ نا جب ہوتا ہے نا جی خوشی کے اندر،
تو پھر بعض کا ہماری کفیات بتا رہی ہوتی ہیں کہ شاید ہم رب کو بھولے ہوئے ہیں، رب ہمیں یاد نہیں ہے، اور جب مصیبت پڑتی ہے نا تو پھر ہم رب کی طرف تو رجوع کرتے ہیں، اور بعض اوقات ایسے جملے بول دیتے ہیں کہ کہتے ہیں جیسے کہ غریبوں کے ساتھ رب نہیں معاذ اللہ۔ تو اس طرح کا جملے بولنے سے صاف ظاہر ہے کہ کہنے والا اللہ عز و جل کے وجود ہی کا انکار کر رہا ہے کہ وہ واجب الوجود ہی نہیں ہے۔ حالانکہ اہل سنت کی معتبر کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، عقیدے کی کتابوں میں، کہ رب ذوالجلال کا واجب الوجود ہونا ضروری ہے۔ واجب الوجود اگر نہ مانا جائے گا تو بندہ کافر ہو جائے گا۔ تو جو ظاہراً جو سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے وہ اس طریقے سے کر رہا ہے کہ ظاہر کے غریبوں کا رب ہے ہی نہیں، تو جو کہ وہ انکار کر رہا ہے کہ رب واجب الوجود ہوتا تو میری مدد کرتا، تو ظاہر اس نے یہ کیا کہ غریبوں کی مدد کرتا، مجبوروں کی مدد کرتا۔ اس سے کہنے والا معاذ اللہ عز و جل کے وجود کا انکار کر رہا ہوتا ہے، اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ وہ میری مدد نہیں ہو رہی۔ تو اس طرح کہنے والا بندہ کافر بھی ہو جائے گا اور مرتد بھی ہو جائے گا۔ اگر اسلام لایا ہوا تھا مسلمان تو ایسا جملہ بول دیا اس نے تو اب وہ اسلام سے خارج ہو گیا، مرتد ہو گیا۔ معاذ اللہ اس کو چاہیے کہ علم دین حاصل کرے، اور ساتھ ساتھ اگر اس طرح کا اس نے کوئی جملہ بول دیا ہے تو اب وہ تجدید نکاح اگر کیا تو تجدید نکاح کرے اور تجدید ایمان کرے، تو پھر وہ بندہ مسلمان ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اچھا علامہ صاحب، آپ سے 12واں سوال یہ ہے کہ یہ چیز سننے کو ملی ہے کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں گھر میں، انہیں کوئی کہے کہ بتاؤ کہ اللہ کہاں ہے، تو وہ کہتے ہیں اشارہ کر کے نا آسمان کی طرف، کہتے ہیں جی اللہ اوپر ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، ہماری مائیں اور بہنیں اس بات پر توجہ کریں، اور جو ناظرین اور سامعات اور سامعین ہمیں سن رہے ہیں اور سن رہی ہیں، بعض اوقات ہماری اسلامی بہنیں بھی سن رہی ہوتی ہیں اور اسلامی بھائی بھی ملاحظہ فرما رہے ہوتے ہیں، تو میں دونوں سے گزارش کروں گا اگر ہمارے اسلامی بھائی سن رہے ہیں تو وہ یہ پیغام اپنی عورتوں تک بھی پہنچائے، اپنی بیٹیوں تک پہنچائے، اپنی ماؤں تک پہنچائیں، تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ یہ بڑا نازک مسئلہ ہے بہت زیادہ، کہ معاذ اللہ جب بھی کوئی چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو مائیں ہمیشہ، آپ نے بھی سنا ہوگا دیکھا بھی ہوگا، کئی بندے مائیں کہتی ہیں بتاؤ پتر اللہ کدھر ہے، تو اب وہ ماں ہی اشارہ کر کے بتا رہی ہوتی ہے، اور پھر جب بچہ بولتا ہے تو وہ بھی اشارہ کر کے کہہ رہا ہوتا ہے اللہ اوپر ہے، اللہ اوپر ہے۔ اس کے متعلق لکھا ہے کہ معاذ اللہ عز و جل اللہ تعالیٰ اوپر ہے یا اوپر اس کا مکان ہے جس میں وہ رہتا ہے، یہ دونوں باتیں ہی کفر ہیں۔ یعنی اوپر اللہ کا مکان ہے یا اللہ اوپر ہے، اللہ کدھر ہے، اللہ اوپر ہے، یا اللہ کدھر رہتا ہے، جی اللہ کا مکان اوپر ہے، اوپر رہتا ہے، تو یہ دونوں باتیں ہی کفر ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جہت یعنی سمت سے اللہ پاک ہے، اللہ جگہ سے، جہت سے، سمت سے پاک ہے، اور مکان سے بھی پاک ہے۔ بچے کو اشارہ مت سکھائیے، بلکہ یوں ہی بولنے کے لائق ہو، جب بھی وہ بچہ بولنے کے لائق ہو تو اس کو یہ کہنا چاہیے کہ زبان سے وہ سب سے پہلے کوشش کریں کہ وہ لفظ اللہ نکالیں۔ کیا بات ہے، یہ نہ بتائیں کہ اوپر کہاں ہے، اللہ اوپر رہتا ہے، معاذ اللہ۔ یہ اس طرح کے نازک جملے جن سے کفر صادر ہو جائے، کافر ہو جائے بندہ، یہ سکھانے کی بجائے ان کو سکھائیں، بولیں اللہ اللہ کہیں گے تو پہلا لفظ ہی بچہ اللہ بولے گا، پھر اس کے بعد ماشاءاللہ کلمہ شریف سکھائیں۔ اور اس کے متعلق تو بڑی اہم بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جب یہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں ان کو یہ توجہ کرنی چاہیے کہ ہمارا قرآن میں کیا کہتا ہے۔ کہتے ہیں نا جی اللہ اوپر ہے، جی اللہ مکان ہے، معاذ اللہ، یہ دونوں باتیں تو کفر ہیں، لیکن اس کے بارے میں 26واں پارہ ہے سورت قاف آیت نمبر 16 میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اوے رب نو تسی اتے کہندے ہو، رب تے تہاڈی شاہ رکھ دے وی نیڑے۔ اوپر کہنے ویسے بندہ کافر ہو جائے گا، مکان تسلیم کرے گا کہ اللہ مکان میں رہتا ہے، پھر بھی کافر ہو جائے گا۔ تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ نہیں کہنا چاہیے بچے کو سکھانا چاہیے اللہ اوپر ہے، بلکہ یہ سکھاؤ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ وَرِيدٍ، اوے اللہ اوپر نہیں، اللہ تو شاہ رگ سے بھی نیڑے ہے۔ اللہ، ماشاءاللہ زبردست علامہ صاحب، آپ نے کمال کر دیا۔ اچھا علامہ صاحب، اللہ تعالیٰ عز و جل کو ہم صحیح کہہ سکتے ہیں؟ بڑا اہم سوال کیا ہے آپ نے کہ رب ذوالجلال کو کیا سخی کہہ سکتے ہیں؟
اللہ عز و جل کو سخی نہیں کہنا چاہیے، رب ذوالجلال کو جواد کہنا چاہیے۔ میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجددین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ شریف کے اندر جلد نمبر 27 میں صفحہ نمبر 165 پر فرماتے ہیں کہ اسماء الہیہ توفیق ہی یعنی قرآن و حدیث کی طرف سے اللہ عز و جل کے ٹھہرائے ہوئے نام ہیں، یہاں تک کہ اللہ عز و جل کا جواد ہونا اپنا ایمان، مگر اسے سخی نہیں کہہ سکتے۔ جواد ہونا ہمارا ایمان ہے کہ رب جواد ہے، لیکن سخی نہیں کہہ سکتے کہ شرع میں وارد ہی نہیں ہوا کہ شرع کے اندر یہ وارد ہے، سخی کا لفظ رب کے لیے وارد ہی نہیں ہوا۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں محاورہ عرب میں یعنی عرب کی بولی میں محاورتاً سخی اسے کہتے ہیں جو خود بھی کھائے اور اوروں کو بھی کھلائے۔ جواد وہ ہوتا ہے جو خود نہ کھائے اور اوروں کو کھلائے۔ تو اس لیے ہم سخی نہیں کہہ سکتے کہ عرب والے کہتے ہیں سخی وہ ہوتا ہے جو خود بھی کھائے اور دوسروں کو بھی کھلائے، لیکن ہمارا رب کھانے سے پاک ہے، ہمارا رب جواد ہے، وہ خود کھاتا نہیں ہے، دوسروں کو کھلاتا ہے۔ بے شک سبحان، کمال ہو گیا علامہ صاحب، زبردست۔ اچھا علامہ صاحب، آپ سے 14واں سوال ہے، کیا مرتد کے ساتھ ہم انسانیت کے ناطے ہمدردی کر سکتے ہیں؟ کیا مرتد کے ساتھ انسانی ناطے سے ہمدردی نہ کی جائے گی؟ ہمیں لوگ درس آگے دیتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں کہ دیکھو جی انسان تو ہے نا، معاذ اللہ اس کے بارے میں حقیقت میں دیکھا جائے تو مسلمان ہی انسان ہے۔ اگر مسلمان نہیں تو انسان، بلکہ قرآن مجید برہان رشید میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ جو نبی علیہ السلام کے وفادار نہیں ہیں، رب کے توحید کے انکاری ہیں، رب ذوالجلال کو نہیں ماننے والے، رسول کریم علیہ السلام کے رسالت کا انکار نہیں کرتے، تو وہ تو بل عدل کہا گیا کہ وہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ انسان وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے، اور حقیقت میں انسان کہلانے کے لائق وہی ہیں جو مسلمان ہیں، جبکہ وہ اپنے خالق و مالک عز و جل کی توہین اور اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کی گستاخی کرے، وہ نام نہاد انسان بالیقین بدتر حیوان ہے، بالیقین وہ بدتر حیوان ہے۔ مرتد کے ساتھ حتیٰ کہ بائیکاٹ کو بھی شاید ان معنوں میں ایک کونا ہمدردی کہا جا سکے کہ یوں کہ وہ کسی طرح بیزار ہو کر تائب ہو کر دامن مصطفیٰ میں پناہ لے لیں۔ یاد رکھیے کہ مرتد سے ہمدردی کا اظہار ایمان کے لیے ظاہر قاتل ہے کہ ایمان ضائع ہو سکتا ہے اگر مرتد سے وفا کریں، محبت کریں۔ جو آپ تعلق توڑ رہے ہیں اس کا بھی ریزن بتایا گیا ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں نا، تعلقات ختم کر رہے ہیں، اس سے بول چال ختم کر رہے ہیں، رشتہ داری تعلقات ختم کر دیے، کہ اس کو احساس دلانے کی نیت سے آپ الگ ہو جائیں گے تو ہو سکتا ہے وہ مصطفیٰ کا وفادار دوبارہ بن جائے، حضور کا نوکر بن جائے۔ اس وجہ سے ریزن بتایا گیا کہ انسانی ناطے نہیں دیکھنے، بلکہ سب سے بڑا رشتہ ہمارا اگر کسی کے ساتھ بھی ہے تو وہ اللہ اور رسول کی وجہ سے ہے۔ بے شک بے شک۔ اچھا علامہ صاحب، ایک بہت ہی اہم سوال ہے، عام کیا ہی جاتا ہے یہ سوال کہ جو قدو شریف ہے، قدو شریف کی توہین کیا کفر ہے؟ بڑا اہم سوال ہے کہ ہم نسبت والے لوگ ہیں، اللہ اکبر، کیا بات کی ہے آپ نے، اور بڑی مجھے تو یہ بات سن کر بھی اور جب میں پڑھ رہا تھا تو مجھے لطف آنے لگا کہ کیسا الحمدللہ اللہ نے ہمیں عقیدہ اہل سنت عطا فرمایا ہے۔ میں تو قربان جاؤں مجدد اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ کسی نے سوال کیا کہ اگر چادر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹی لگ جائے نا، مٹی لگ جائے تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور کی چادر کو مٹی لگ گئی اور گندی ہوگی یا میلی ہوگی معاذ اللہ؟ تو اعلیٰ حضرت اس کو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا عشق اپنے آقا سے دیکھیے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چلے ہو، یہ نہیں کہنا چاہیے
کہ مٹی لگ گئی ہے، مٹی سے چادر مبارک میلی ہو گئی ہے، بلکہ اس طرح کہو کہ مٹی نے چادر مصطفیٰ میں پناہ لی ہوئی۔ سبحان اللہ، کیا ہم نسبت والے لوگ ہیں، ہم نسبت والے لوگ ہیں۔ تو یہ کدو شریف، کدو تو ہے سبزی، لیکن کدو کو بھی کدو شریف پہلے تھا جو مدینہ تھا، ہے یثرب تھا، لیکن اب مدینہ نہیں، مدینہ شریف۔ لا اقسم بهذا البلد ووالد وما ولد وانت حل بهذا البلد، فرمایا یہ اس وجہ سے ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے مدینے کو مدینہ شریف کہتے ہیں۔ تو کدو کو بھی سبزی ہے، سبزیاں تو اور بھی بڑی ہیں، لیکن یہ کدو شریف کو نسبت مصطفیٰ سے ہوئی ہے تو اس کو بھی اسی کدو شریف کہتے ہیں۔ تو لیکن اس کے بارے میں بڑی پیاری بات لکھی ہے مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، جو فرماتے ہیں کہ کسی نے، کہنے والے نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پسندیدہ غذا کدو کو، کیونکہ نبی علیہ السلام کو پسند تھا، اور کسی نے کہا کہ مجھے پسند نہیں، اور بعض علماء کے نزدیک وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ اگر اس کی توہین کی نیت ہوگی کہ اس نے وہ توہین کی نیت سے کہہ رہا ہے کہ حضور کو پسند ہے اس وجہ سے مجھے پسند نہیں، تو فرمایا بعض علماء کے نزدیک وہ کافر ہو جائے گا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر حیثیت سے اسے ناپسند ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند تھا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اگر یہ نہ ہو، ویسے ہی اس نے کہا اس کی طبیعت نہ چاہتی ہو، یا طبیعت ایسی ہو کہ وہ اس کو بھاتی نہیں ہے کدو شریف کی سبزی میں، تو اس وجہ سے وہ کافر نہیں ہوگا۔ لیکن اگر توہین کی نیت ہوگی کہ اس وجہ سے مجھے کدو پسند نہیں، جی سرکار کھاندے سن معاذ اللہ، تو اس لیے کہے گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اس میں ایک بڑی پیاری حقائق میں ایڈ کرنا چاہوں گا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک روایت کا جب ذکر آیا کہ حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو پسند تھا، تو یہ سن کر ایک شخص نے کہا، یہ روایت ابو یوسف بیان کر رہے ہیں کہ ایک شخص آیا اور کہنے لگا انا ما احب الذبابا، یعنی میں کدو پسند نہیں کرتا، میں کدو پسند نہیں کرتا۔ اس بات کا سننا تھا کہ حضرت سیدنا امام یوسف نے تلوار کھینچ لی اور اس شخص سے فرمایا تجدید اسلام کرو ورنہ میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا۔ کیوں کہ فرمایا اس وجہ سے تو اس کو لٹا رہا ہے کہ یہ تو جو سبزی ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کو پسند تھی اور تو کہہ رہا مجھے پسند نہیں، میں تجھے قتل کر دوں گا اگر تو نے یہ جملے واپس نہ کیے اور تجدید اسلام نہ کیا۔ جی ناظرین، ماشاءاللہ آپ نے گفتگو سماعت فرمائی۔ اچھا علامہ صاحب، 16واں سوال ہے، کیا عالم دین بے عمل کی توہین بھی کفر ہے؟ ہمارے ہاں بڑا نازک مسئلہ چل رہا ہے، علماء کی توہین لوگ بہت زیادہ کرتے ہیں، حقارت سے ہی کرتے ہیں، کم تر سمجھ کر کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ باسبب علم دین عالم با عمل، عالم با عمل کی تو شان بڑی ہے کیونکہ دین کی وجہ سے، لیکن بے عمل بھی اگر ہو تو اس کی بھی توہین کرنا کفر ہے۔ اگر عالم دین با عمل ہو تو اس کی بھی توہین کرنا کیا ہے؟ کفر ہے۔ تو عمل والے کی توہین جس نے کر دی تو وہ کیسے پھر بچے گا؟ ایک تو بے عمل کی بتا رہے ہیں کہ بے عمل بھی اگر عالم دین ہو نا، عمل اس کے کمزور بھی ہوں لیکن ہو صحیح العقیدہ سنی، آگے وضاحت لکھی ہے کہ کون سا عالم ہو، بعد مذہبوں کا عالم کی اس سے مراد نہیں ہے کہ عالم دین عالم ربانی اگر بے عمل بھی ہو، عمل تھوڑے سے کم بھی ہو، اچھے عمل نہ بھی ہوں، لیکن اس کی بھی کسی نے توہین کر دی تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس کے بارے میں، قرآن شریف انہیں یعنی علماء حق کو مطلقاً وارث بتا رہا ہے، حتیٰ کہ ان میں کہ بے عمل عالم کو بھی یعنی جبکہ عقائد حقہ میں مستقیم یعنی صحیح العقیدہ سنی اور ہدایت کی طرف دائی بلانے والا ہو، کہ گمراہ عالم اور گمراہ کی طرف بلانے والا مولوی وارث نبی نہیں اور نائب ابلیس ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جو دوسرے کی طرف پکار رہا ہے نا کہ عالم ربانی نہ ہو اور دوسرا مولوی ہو، کوئی بد عقیدہ ہو، تو وہ اللہ کی طرف بلانے والا نہیں، نبی کی طرف بلانے والا نہیں، بلکہ وہ تو ابلیس کی طرف بلانے والا۔ جب اعلیٰ حضرت فرما رہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو اس لحاظ سے بے عمل بھی اگر سنی ہو، ادھر کیڑے نکالتے ہوتے جنے جی جنے چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ میں ایک بندے کو جانتا ہوں، میں نام نہیں لینا چاہوں گا، مجھے اس دن کا بڑا افسوس ہے
تو ویسے اوپر سے کچھ ہوتے ہیں بندے اور اندر سے کچھ ہوتے ہیں. میں یہ ناظرین کو بھی کہنا چاہوں گا کہ اتنا ہلکا نہ علماء کو جانے. کوئی کہندا کہ میرے ابے دے انے کلے نے تو میں دا وارث ہاں, میں فلانے دا وارث ہاں. اور چلیو اے عالم دین جڑے نے نا اے نبی دے وارث نے, حضور دے وفادار نوکر حضور دے وارث جے. علم دین پڑھن تے پڑھان والے نو کم تر نہ سمجھو. تے میں ایک جھٹکی دی گل بھی کر دینا, تسی چودھری ہوو گے تے گھر ہوو گے تے جدوں جناب نماز پڑھن آندے ہو تے جتھے امام قدم رکھے ہوندے نے اوتھے تسی سر رکھ کے نماز پڑھ دے ہو تے بندے بن جاؤ تسی. پنجابی جی مثال اے وے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں علماء اہل سنت و جماعت کی صحیح قدر و قیمت جاننے کی توفیق بھی عطا فرمائے. جی ناظرین, آپ نے بہت اچھی گفتگو سماعت فرمائی. اللہ پاک علامہ صاحب کو سلامت رکھے. اور یہ جو آپ نے مسکراہٹ دیکھی اندر, یہ سمجھے کہ غیر شعوری ہوئی ہے, تو اس کے لیے ہم مدد چاہتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ اس سے جو ہے نا پرہیز کیا جائے گا, بچا جائے گا. کیونکہ یہ جب یہ ہنسی وغیرہ آتی ہے تو پھر انسان جو ہے غیر شعوری عمل ہے تو قابو نہیں رکھ پاتا. تو ناظرین, میں کہہ سکتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل آپ اسے شیئر بھی کریں گے اور آگے اس پروگرام کو لے کے بھی مزید ہمارے ساتھ چلتے رہیں گے. علامہ صاحب آپ سے دعا کی درخواست ہے, آپ دعا فرما دیجیے. شاہ صاحب آپ بھی دعا فرمائیں. آمین. آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمین. اللهم اجرنا من النار. ربي اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. جزا الله عنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ. یا میرے مالک, جو ہم نے یہ کاوش شروع کی ہے, یہ جو نیک کام ہم نے شروع کیا ہے, یا میرے مالک اسے اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرما. یا الہی, جتنے بھی مسلمان اس ہماری اس ٹرانسمیشن سے سبق حاصل کرتے ہیں, سنتے ہیں, اس آگے شیئر کرتے ہیں, اللہ پاک ان پر بھی خاص فضل و کرم فرما. یا اللہ پاک ہمارے استاد کرام, ہمارے مرشد گرامی پر اپنا خاص فضل و کرم فرما. یا اللہ پاک حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ تک جتنے بھی مسلمان مومنین مومنات اس دنیا فانی میں آئے, اس دنیا سے چلے گئے, یا اللہ پاک ان سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرما کر ان کے بے حساب مغفرت فرما. اور جتنے بھی سنی صحیح لوگ مسلمان آئے, یہ دعا ان کے لیے ہے کہ یا اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. یا الہی, ہماری اس کاوش کو, ہمارے اس انمول سے تحفے کو جو ہم ناظرین کے سامنے پیش کرتے ہیں, قبول و منظور فرما. اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری اس دعا کو قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.